اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم يستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا هو فهل انتم مسلمون من كان يريد الحیاة الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا چیلنج بیان کیا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم اس جیسی فات و بعشر سور مثلہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اس کے اندر 114 ہے، تم 10 بنا کے لے آؤ۔ تو یہ چیلنج مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم اس طرح کرو، فاتو بصورت من مثلہ، 10 رہنے دو، ایک ہی بنا کے لے آؤ۔ پھر فرمایا کہ فلیاتوا بحدیث مثلہ، ایک صورت کو رہنے دو، اس جیسی ایک سطر ہی بنا کے لے آؤ۔ اور آج تک یہ چیلنج موجود ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جیسی آیت یا جیسے الفاظ آج تک 1400 سال ہو چکے ہیں، اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، میں کہ اے مسلمانوں اگر یہ تمہارے چیلنج کو قبول نہ کر سکیں، اگر یہ تمہاری بات کا جواب نہ دے سکے، بھی قرآن جیسا قرآن بنا لاؤ، اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم، کوئی مخالفت نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اسلام سچا اسلام دین نہیں ہے تو جیسی کتاب اسلام پیش کر رہا ہے اس کے مقابلے کے اندر تم بھی اپنی کتاب بنا کے لے آؤ، بات ختم ہو جائے گی، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ لوگ تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو فَاعْلَمُوا، پھر یہ بات غور سے دھیان سے سن لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت سے کی 2 تفسیریں ہیں۔ یہ ایک تفسیر یہ ہے کہ پھر یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ پھر اگر یہ قرآن جیسی صورت نہیں بنا سکے نا تو پھر اے مسلمانوں، پھر تم نے جو کلمہ پڑھ رکھا ہے تم خوش بھی رہو اور اس اسلام پر ثابت قدم بھی رہو کہ رب نے تمہیں وہ کلام عطا فرمایا ہے جس کا مقابلہ پوری کائنات نہیں کر سکتی ہے۔ آپ دنیا کو چھوڑیں، دنیا کے انسانوں کو چھوڑیں، ٹھیک ہے، اس جنات کو چھوڑیں، کتنا بڑا چیلنج ہے کہ پوری کائنات مل کے وَادُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے ساری کائنات کو اگر ملا لیا جائے تمہارے پاس وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کا مقابلہ پوری کائنات، مقابلہ تو دور کی بات ہے، اس جیسی ایک سطر بھی بنا کے نہیں لا سکتے، ایک لائن بنا کے نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی کتاب موجود ہے اور اتنا بڑا چیلنج موجود ہے۔ فرمایا فَاعْلَمُوا، پھر آئے مسلمانوں تم دھیان سے یہ بات سن لو کہ انما انزل بعلم اللہ، یہ جو تمہارے ہاتھوں کے اندر قرآن موجود ہے یہ پھر اتنا بڑا قرآن ہے، یہ اس کو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے، اگر اس سے مراد کافر ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اس قرآن کا چیلنج قبول نہیں کر سکتے تو پھر یہ تو سمجھ لو نا کہ یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ وَاللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کون ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے۔ تمہارے پتھر ہے، تمہارے معبود ہے، خدا تو وہ ہوتا ہے جو عطا کرتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کو پالتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو انعامات دیتا ہے، ان پر کرم فرماتا ہے۔ جو چیز تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھی ہے، اس طرح بھی کوئی عقل کا پیدل ہوتا ہے کہ اپنی ہاتھوں سے بنا کر اسی کے آگے تم جھکے ہوئے ہو۔ ہاں، یہ رب کی ذات ہے، یہ پاورفل ذات ہے کہ پوری کائنات کو پال بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا اب بھی تم کلمہ نہیں پڑھو گے؟ یہی کافروں سے کہا جا رہا ہے، اور مسلمان ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا اب بھی تم اس بات پر غور نہیں کرو گے کہ کتنی بڑی کتاب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دی ہے، ٹھیک ہے۔ انگریز کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں نا، قرآن کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ عظیم کتاب کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ عظیم کتاب کوئی نہیں۔ اور جب مسلمانوں کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ ذلیل قوم بھی کوئی نہیں ہے۔ حقیقت برنارڈ شاہ نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ سمجھ نہیں آتی ہے جس قوم کے پاس قرآن موجود ہے وہ قوم ذلیل کیوں ہو رہی ہے۔ اس نے کہا پھر میں نے غور کر کے دیکھا، مجھے تب یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہے تب جا کے ذلیل ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں جب تک یہ قوم قرآن کی طرف نہیں آئے گی یہ ذلیل ہی ہوتی رہے گی،
ٹھیک ہے، اسلام نے جو عزت رکھی ہے وہ قرآن کے اندر رکھی ہے کہ اگر تمہیں چاہیے، آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، تمہیں اہل بیت اپنی سنت اور قرآن دے کے جا رہا ہوں، یہ حضور نے فرمایا، اپنی سنت اور قرآن، میری سنت کو بھی پکڑ کے رکھنا، سنت سے مراد رسول اللہ کی حدیث پاک اور رب کا کلام، تمہارے پاس دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا کلام بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کا کلام بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو تھام کے رکھنا، تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، رب تمہیں عزت عطا فرماتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ذرا غور کریں یار، اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اگر دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا تو دنیا کے ساتھ تو تم چل رہے ہو، پھر ذلیل کیوں ہو رہے ہو؟ مسئلہ انگریزی کا تھا، وہ تم نے پڑھ لی اور اتنی پڑھ لی ہے کہ تم فر انگریزی بول سکتے ہو، کالج تمہارے پاس، یونیورسٹیاں تمہارے پاس، سائنسز تمہارے پاس ہے جی، ایجادات بھی تمہارے پاس ہے، میزائل، ایٹم بم، سارا کچھ تم بنا چکے ہو، فوجیں تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے جی، OIC کتنی بڑی تنظیم تمہارے پاس ہے، پھر ذلیل کیوں ہو رہے ہو؟ اور 80 لاکھ کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، 80 لاکھ کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، 2 ارب ہو کے یہ 80 لاکھ کے ہاتھوں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسائل سارے ان کے پاس موجود ہے، مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، کتنا پیسہ ہے؟ مسلمانوں کے تو باتھ روم سونے کے بنے ہوئے ہیں، اتنا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، سونا ان کے پاس ہے، یار زمینی جو ذخائر ہے نا، ذخائر معدنیات، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے اندر جتنے ذخائر موجود ہیں جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، انسان استعمال کر رہے ہیں، ان میں سے 50% صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ آپ اربوں کے کھانے دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کی عیاشیاں دیکھیں، ٹھیک ہے جی، آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا بنے گا، ہاں مجھے اس بات کا خوف ضرور ہے کہ میرے بعد تمہارے دل کے اندر نا موت کا ڈر بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے جی، تم مرنے سے پریشان ہو جایا کرو گے، مرنے سے گھبراؤ گے کہ یار مر ہی نہ چاہیے۔ اور دیکھ لیں آج وہی حالات چل رہے کہ مسلمان سب سے زیادہ موت سے ڈرتا ہے، ہاں جب تک موت کے ساتھ مسلمان کی یاری تھی نا تب تک یہ عروج پر رہا، جب سے مسلمان کے دل میں موت کی یاری ختم ہوئی ہے نتیجہ آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں آج کون سا بندہ جو مرنا چاہتا ہے، حالانکہ پہلے کے جو مسلمان تھے آپ ان کو دیکھیں وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ، حضرت خالد بن ولید کا قول موجود ہے نا، آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا کہ رومیو تم جس طرح شراب سے محبت کرتے ہو ہم موت سے ایسے محبت کرتے ہیں۔ جب تک مسلمان کے دل میں موت کی محبت تھی، اسے پتا تھا کہ یار مرنے کے بعد ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے ملنا ہے، تب تک یہ عروج پر بھی رہے۔ جب سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ختم ہوئی ہے، موت کا ڈر بیٹھ گیا، نتیجہ سامنے ہے۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور دنیا کے عیش و عشرت چاہتا ہے، جسے پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، فرمایا کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور دنیا کی عیش و عشرت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے میں نوفی الیہم، ہم پھر انہیں پورا پورا دے دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کر کے پیسہ کمانا چاہتا ہے، دنیا داری چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی، وظیفے اس لیے کیے کہ یار پیسہ آ جائے، ٹھیک ہے جی، سخاوت اس لیے کی کہ پیسہ آ جائے، نماز اس لیے پڑھی کہ پیسہ آ جائے، تقریر اس لیے کی کہ پیسہ آ جائے، نعت خوانی اس لیے کی کہ پیسہ آ جائے، ٹھیک ہے جی، قرآن اس لیے 4 5 جناب اعلیٰ 2 صورتیں کٹھی ملا کے جناب اعلیٰ پیچھے پڑھ کے جناب اعلیٰ تلاوتیں کی، ٹھیک ہے جی، ایک ہی آیت کو جناب اعلیٰ 2 بار 4 بار پورے سر کے ساتھ پڑھا، لیکن مقصد کیا تھا کہ پیسہ آ جائے۔ تو میں جس شخص نے نیک عمل کو پیسے کا دھندا بنایا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے پیسہ کما لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوفی الیہم، پھر ہم انہیں دے دیتے ہیں۔ تمہیں پیسہ چاہیے تھا قرآن پڑھ کے، تمہیں نعت پڑھ کے پیسہ چاہیے تھا، تقریریں کر کے پیسہ چاہیے تھا، نیک عمل کر کے تم پیسہ کمانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے جی، سخاوت کر کے نام کمانا چاہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ بات کرنے ہی لگے تھے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر بات کرنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر بات کرنے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ جو آپ بیٹھے اور سکون تھوڑا سا آپ کی طبیعت کے اندر آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بندوں کو بلائے گا اور بلا کے ان کے درمیان ان کو فرمائے گا، فرمایا ہاں بھائی میرا قرآن کس لیے پڑھا تھا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار تیری خاطر۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا فرمائے گا؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو پھر فرشتے ساتھ کھڑے ہوں گے، کہ جھوٹا ہے یہ شخص، ایویں مار رہا ہے کہ میں نے تیری خاطر پڑھا تھا۔ اگر اس کی خاطر پڑھا تھا
تو پھر یہ 4 5 مرتبہ تلاوت کر کے محفل کے اندر پیسے کمانے کا مطلب کیا تھا؟ اگر اس کی خاطر پڑا تھا تو لوگوں کو سمجھانے والی بات کرتے، اس کی خاطر پڑا تھا تو وہ تقریر کرتے جس سے لوگوں کا جناب اعلیٰ لوگ سیدھے راستے پر آ سکتے تھے، لوگوں کو ہدایت مل جاتی. تو انہیں تو ساری زندگی بابے نہیں چھوڑے ہیں، کبھی میاں محمد بخش اور کبھی جناب اعلیٰ فلانا دے، کبھی فلانا دے، کبھی فلانا. قرآن کہاں گیا؟ اللہ فرمائے گا جھوٹا ہے، اس کو جہنم میں ڈالو. ٹھیک ہے جی. دوسرے بندے کو بلایا جائے گا، فرما ہاں جی فوجی صاحب تشریف لے آؤ. فوجی صاحب سے پوچھا جائے گا بتا خیر سے شہید ہوا تھا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار تیری خاطر. فرمایا نہ تیرا مقصد تو میری خاطر تھا ہی نہیں. تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے جناب اعلیٰ بڑے بڑے میڈل ملے، لوگ جناب اعلیٰ تجھے سلام ٹھوکے، تیری قبر پہ آ کے جناب اعلیٰ وہ کیا کر رہے ہیں جی. ہاں سارا تیرا مقصد تھا کہ لوگ واہ واہ کرے، تجھے بہادری کے جناب داد دے اور لوگ کہے کہ یار بڑا بہادر بندہ تھا، تاں کر کے جناب اعلیٰ اس نے بہادری کے ساتھ لڑا تھا اور شہید ہو گیا. یعنی تیرا مقصد تھا کہ لوگ تیرے مرنے کے بعد واہ واہ کرے. میں ہو گیا. علامہ صاحب کی خطاب کبھی ہو گیا کہ تجھے لوگوں نے خطیب کہنا تھا تو خطیب بن گیا، تجھے شہید کہنا تھا ہو گیا، لوگوں نے تجھے واہ واہ کر دی ہے. میں تیسرا شخص، ٹھیک ہے جی، صوفی باصفا کو بلایا جائے گا. صوفی صاحب سے پوچھا جائے گا صوفی صاحب یہ 10 لاکھ کی محفل جو کروائی تھی کس لیے کروائی تھی؟ حاجی صاحب نے جو محفل کروائی ہے 5 لاکھ روپیہ لگایا ہے، ساتھ 10 دیگیں بھی پکا دی ہیں، ساتھ لنگر بھی پکایا ہے، 5-6 عمرے کے ٹکٹ بھی رکھ دیے ہیں، مقصد کیا تھا تیرا؟ آج کرے گا پروردگار محض تیری رضا کی خاطر. نہ فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے. یہ جو محفلوں کے اندر عمرے کے ٹکٹ بک رہے ہیں مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں تاکہ جناب واہ واہ لوگوں کو پتہ چلے بہت تیری خیر ہے، اتنا عمرے کے ٹکٹ جناب اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے. اگر اتنا درد ہوتا نا دین کا کہ عمرے کے ٹکٹ دینے سے بہتر تھا کہ کسی عالم دین کو جا کے اس کو کتابیں لے کر دے دیتے، کسی مدرسے کے اندر جا کے کسی طالب علم سے پوچھ لیتے کہ اس کی جوتی ہے کہ نہیں ہے، اس کا سوٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں کتنے افسوس کی بات ہے، ہر بندہ جناب اعلیٰ گھر کے اندر عید کر رہا ہوتا ہے اور مدرسے کے طالب علم کھالے کٹھی کرتے پھر رہے ہوتے ہیں. یار وہ کسی کے بیٹے نہیں؟ کیوں وہ کسی کے بیٹے نہیں ہے؟ اینڈ بڑی عید پر جناب ہر بندہ گوشت کے انتظار میں ہوتا ہے اور مدرسے کا طالب علم کھال کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، اور استاد بھی مجبور ہوتے ہیں کہ کیا کریں گے، اگر سال بعد کھالے اکٹھی کریں گے تو مدرسے کا نظام چلے گا. کون سا طالب علم کھال اپنے گھر لے جاتا ہے؟ کون سا استاد اپنے گھر کھال لے کے جاتا ہے؟ یار آپ جتنے بڑے بڑے مدرسے دیکھتے ہیں ان کے پیچھے تو یہ سارا کمال تھا. کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ لیکن صوفی باصفا سے پوچھ لیں، یہ 20-20 لاکھ روپے محفل میں خرچ کرنے والا، یہ 60-60 80-80 100-100 دیگے پکانے والا، یہ محفل کے اندر جناب 10-10 عمرے کے ٹکٹ رکھنے والا، یقین کریں مدرسے کے طالب علم کو 1 روپے بھی نہیں دے گا. نہیں ہے. جب میں آپ کو کہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ آپ تقریر کے کریں، ربیع الاول شریف ماشاءاللہ لگا ہوا ہے، ہر جگہ محفلیں ہو رہی ہیں، ہر رات ہو رہی ہیں، بس 10-10 20-20 40 50-50 محفلیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی ایک محفل کے اندر آپ بیان کریں نا حق، لوگ بور ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کیڑیاں گلاں کر رہے ہیں. صرف حضور کی ولادت سے لے کر اماں حلیمہ کے لے جانے تک اتنا بیان کرو، بات ختم، بس اس سے زیادہ نہیں. اماں حلیمہ آئی تو جناب اللہ نال لے گئی، واپس نہیں کر کے گئی، ابھی تک نہیں واپس کر کے گئی ہے. حضور کی جوانی کہاں گئی؟ حضور کے جوانی کے فیصلے کہاں گئے؟ حضور کے جوانی کی زندگی کہاں گئی؟ آقا علیہ السلام کا اعلان نبوت کے بعد 13 سال، یار 13 سال منہ کے ساتھ کہنا آسان ہے، 13 سال کے اندر حضور علیہ السلام کا ایک دن بھی سکون کے ساتھ گزرا ہے؟ حتیٰ کہ حضور تو سارا کچھ چھوڑ کے چلے گئے، گھر بھی چھوڑ دیا، سارا رشتہ داری چھوڑ دی ہے، پورا جناب جہاں پہ جم پل ہو نا بندے کا، یار بندہ مر جائے بندہ جم پل نہیں چھوڑتا اپنا. ٹھیک ہے جی. اسی دین کی وجہ سے تو حضور کو اپنا جم پل بھی چھوڑنا پڑا ہے. صحابہ کرام کیا دشمنی تھی مجھے آپ بتائیں؟ ان کے کاروبار تھے، ان کے سناب والا سارے سیٹل تھے، ان کے اپنے گھر تھے، ان کی رشتہ داریاں تھیں، سارا کچھ تھا. کیا وجہ ہے؟ کتنے مجبور ہو گئے ہوں گے جن لوگوں کو اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑ گیا ہوگا، کتنے مجبور ہو چکے ہوں گے. بات سمجھ آئی نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جسے پیسہ چاہیے نا نیک عمل کے ذریعے، صرف محض اس لیے روزہ رکھ رہا ہے کہ لوگ جناب اللہ کہیں جناب بڑا ماشاءاللہ نیک بندہ بھائی، اس لیے محفلیں کرا رہا ہے کہ لوگ کہیں جناب بڑا ماشاءاللہ نیک بندہ، سارا پیسہ جناب اللہ محفل نعت پر لگا رہا ہے. اسی محفل کے اندر جہاں نعت خانوں پر پیسے پہ پیسہ پھینکا جا رہا ہے، اسی محفل کے اندر ایک عالم دین اگر صحیح تقریر کرے، صحیح عالم دین تقریر کر دے، ٹھیک ہے جی، ایمانداری سے بتا کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں دیتے؟ پتہ ہے کیوں؟
کیونکہ جو چسکا ہے نا ان کو چسکا نہیں مل رہا ہوتا. ہاں لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ ان کا چسکا پورا کر دیں پھر ان کو پیسے پھینکتا دیکھیں. خطیب ایک ہے, قرآن کی آیت پڑھی کوئی تعاون نہیں, اسی خطیب نے جناب تھوڑی سی پھرکی پھیری ہے, نال ہی اس نے جب میاں محمد بخش کا شعر پھینکا نا, لے او یار حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی, قوم کو روتا پٹتا دیکھے, ایسے ہوگا جیسے شیعہ پٹ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, آپ جدائی کا شعر سنائیں اور ہمارے منڈوں کھنڈوں کو روتا دیکھیں آپ, کیونکہ ان کو اپنی یاد آئی بیٹھی ہوتا ہے نا جس کو چھوڑا ہوتا ہے. میں سچی آپ کو بتا رہا ہوں, کیا وجہ ہے؟ ایک بندے کو یار قرآن سن کے رونا نہیں آیا, جدائی کا شعر سن کے رونا کیسے آ گیا؟ ہے نا سچی بات کہ نہیں ہے؟ جدائی کا شعر سن کے یہ قوم کیوں روتی ہے؟ کیونکہ اپنے سٹ لگی بیٹھی ہوتی ہے نا. اسی قوم کو قرآن یاد سن کے یار رونا نہیں آیا. یار یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں آپ اندازہ کریں, حدیث پاک ملتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے سے پہلے, ٹھیک ہے, زمین اور آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کی خود تلاوت فرمائی ہے. آسمان کے بننے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی ہے. جب تلاوت کی نا تو فرشتوں نے جب سنا تو انہوں نے پتہ کیا کہا, طوبیٰ لامۃ ینزل علیہم ھذا, فرمایا اس امت کو مبارک ہو جسے یہ ملنے والا ہے. جس یار تورات بھی تو رب کی کلام ہے, انجیل بھی تو رب کا کلام ہے, زبور بھی رب کا کلام ہے, صحائف رب کا کلام ہے, لیکن یہ قرآن کتنی شان والا ہے جس کی تعریف, جس کی کلام تلاوت خود رب آپ کر رہا ہو. ٹھیک ہے, اس کو سن کے تو رونا نہیں آیا. 1400 سال پہلے عاشق رسول حضور کی ایک ایک ادا کو بیان کرے نہیں روئے گا. ٹھیک ہے جی, ایک سٹ مار کے دیکھو, لے او یار حوالے رب دے علی. ٹھیک ہے جی, آپ ان کو جدائی کا ایک شعر سنائیں, یہ وہ جناب ایسے ناچے گی جیسے ناچنے کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ جو چھوڑ کے گئی ہوتی ہے وہ یاد آ رہی ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نیک عمل کے ذریعے جو شخص پیسہ چاہتا ہے, صحت چاہتا ہے, دنیا چاہتا ہے, ہم اسے دے دیں گے, لیکن ہوگا کیا؟ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ, فرمایا کہ پھر انہیں آخرت کے اندر ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. آگے وہی بات کہ اگر مقصد یہ تھا کہ دنیا واہ واہ کرے, فرمایا کر دے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن رہا مسئلہ آخرت کا, میں نہیں ہونا کہ جناب ایتھے بھی سارا کوئی کما کے لے جاوے تے اگو جا کے ایہی حاجی صاحب اگو کھڑے ہونے, حاجی صاحب نہیں اگے کھڑے ہونے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب اللہ پیسہ ریاکاری کے لیے لگا گیا ہو اور حاجی صاحب آگے جا کے کھڑا ہو. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول رکھا ہے, جب قیامت کا دن آئے گا نا, انبیاء کی جو صف بنے گی سب سے آخر کے اندر سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوں گے. انبیاء کی صف میں یہ تو ہم سنتے ہیں نا کہ سب سے پہلے حضور کھڑے ہوں گے, چلے یہ تو سبحان اللہ حضور امام الانبیاء ہے, لیکن سب سے آخر میں کون کھڑا ہے نبیوں کے اندر؟ سلیمان علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ رب نے اتنی بڑی بادشاہی جو عطا فرمائی ہے, حالانکہ نبی ہیں اللہ کے, ان کے تو خواب خیال کے اندر بھی یہ بات نہیں آ سکتی ہے کہ نبی دنیا کو دنیا کا خالے اپنے بابا کے لیے استعمال کرے نا. لیکن اس کے باوجود اصول کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اگر نبیوں کو بھی دولت, طاقت اور اپنا بادشاہت عطا فرمائی ہے تو آخرت میں جا کے اگر جب لین لگے گی تو آخر میں سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوں گے, سب سے آخر میں کھڑے ہوں گے. کیوں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ رب نے بادشاہی جو عطا فرمائی ہے دنیا کی, دنیا اور آخرت دونوں کٹھی نہیں ہو سکتی ہیں, یہ یاد رکھیں. یہی وجہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی, یا رسول اللہ, رب فرما رہا ہے آپ کو بادشاہ نبی بناؤں یا سادہ بندہ نبی بناؤں؟ آپ کیسا نبی بننا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ نبی بنا دیتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو ایسے رہنے دیتے ہیں. تو ظاہر ہے حضور کے مشیر خاص حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہی کھڑے تھے. حضور نے فرمایا ہاں, انہوں نے ایسے اشارہ کیا, یعنی سر جھکا لیا. یہ مطلب یہ ہے کہ حضور بادشاہ نہیں بننا ہے, ایسے ہی رہنا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ ساری کائنات کے حضور مالک ہے, لیکن جبریل علیہ السلام نے اشارہ کر کے سر جھکا کے اشارہ کیا کہ حضور نا 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 نا, بادشاہی والے کی طرف آنا ہی نہیں آپ نے. ایسا سادگی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اس انداز کے ساتھ آپ نے نبی رہنا ہے, وغیرہ رب نے تو اختیار عطا فرما دیا تھا. اور یہی وجہ کریمہ دیکھیں نا جی کتنی بڑی بات ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کیا فرماتے؟ فرمایا 3 دن 2 مہینے 3 مہینے گزر جاتے تھے, ہمارے گھر کے اندر روٹی نہیں پکتی تھی. مجھے آپ بتائیں, حضور فرمایا لو شئت لصارت معی جبال الذھب, اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے چلے, اور اسی نبی کے گھر کے اندر روٹی بھی نہ پکتی ہو 3 مہینے. وجہ ٹھیک ہے, لیکن کتنی بڑی مثالیں موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہیں سے مال آ گیا,
ٹھیک ہے جی. آپ نے جناب بلال کو فرمایا بلال جب تک سارا مال تقسیم کر کے ختم نہیں کرے گا میں گھر نہیں جاؤں گا. سارا مال تقسیم کر کے اسے ختم کر تب میں نے گھر جانا ہے. اچھا اندازہ کرے حضرت بلال سارے مدینے کے اندر غریب غروب ڈھونڈ کے لے آئے, ان کو تقسیم بھی کر دیا, پھر بھی بچ گیا. جب بچ گیا نا تو عشاء کی نماز ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جناب بلال کو فرمایا بلال کیا بنا مال کا؟ آج کے حضور کچھ بچ گیا ہے. آپ حیران ہو گے کہ حضور گھر ہی نہیں گئے, گھر ہی نہیں گئے. حضور نے وہ رات جس رات مال پڑا ہوا تھا تھوڑا سا کہ یار گھر اگر پڑے رہتے تو کون سا فرق پڑ جاتا تھا, لیکن آقا علیہ السلام گھر نہیں گئے. حضور نے وہ رات مسجد کے اندر گزاری ہے. جب مسجد کے اندر گزارنے کے بعد اگلی سویرے بندے آئے, پھر جناب بلال ڈھونڈ کے لائے, پھر ان کو جناب اللہ تقسیم کیا, پھر حضور گھر تشریف لے کے گئے. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.